पुर इसरार वाक़यात और शैतानी कुव्वतों के रूबरू किसी तिलस्माती वजीफे या किसी पीर के असाए मोजज़ नमा के बगैर आयात कुरानी के विर्द और दरूदों का सहारा सिफली ताकतों के खात्मे के लिए मातूब और मुर्तिद इल्म का सहारा नहीं लिया। गुमराही और अनदेखी कबाहतों में घिरे इंसान के लिए वाहद सहारा खुदा की ज़ात और उसकी याद। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दीवाना इब्लीस लास्ट एपिसोड। तुम जानते हो ना कि ये मेरे बस में नहीं है। मुझे खौफनाक ख्वाब दिखाई देते हैं तो मैं दहशत ज़दा हो जाती हूँ। बहरहाल अब मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश करूँगी। कल माशा की अय्यारी मुस्लिम थी। और दूसरी बात, सोहराब ने उसे साथ लगाते हुए कहा, आज तुम्हारे कुछ टेस्ट और किए जा रहे हैं। तुम्हारी कोख में पलने वाला बच्चा बेहद कमज़ोरी का शिकार हो चुका है। उसके लिए भरपूर ताकतवर ग़िज़ाएँ तुम्हें दी जाएंगी जो बराह रास्त बच्चे के लिए कुव्वत बख्श होंगी। तुम्हें अब पूरे हवास में रहना होगा। कोई खौफनाक ख्वाब इस दौरान अगर तुम पर हावी हो गया तो बच्चा वो हकला कर खामोश हो गया। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं सोऊंगी ही नहीं तो ख्वाब कैसे आएगा। तुम बेफिक्र रहो, बस मेरे बच्चे की ज़िंदगी के लिए जो भी हो सकता है करो। हाँ जान, क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? मुझे उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। और हाँ, एक बात और, कलंगा आई थी और उसने एक ज़िम्मेदारी ली है जिसके बाद हमारा बच्चा मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाएगा। वो क्या? शमा का लहजा अचानक अजनबी सा हो गया। ये सोचकर सोहराब एक लम्हे को लर्ज़ गया कि उसकी बाहों में शमा के अंदर कलमाशा की रूह भी मौजूद है। ताहम उसने सर झटक कर उस ख्याल को परे फेंक दिया। उसने कहा है कि अगर शमा राज़ी हो तो वो उस पर एक ऐसा अमल कर देगी जिसके बाद डिलीवरी तक उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम बोलो, तुम्हारी क्या राय है? मगर इसकी क्या ज़रूरत है? डॉक्टर अरसलान जो सब कुछ कर रहे हैं वो ज़रा तलखी से बोला। वो तो ठीक है जान, मगर कलंगा का कहना है कि तभी अमदाद के साथ साथ अगर इस अमल का सहारा भी ले लिया जाए तो उसका फ़ायदा ना ख़त्म होने वाला होगा। यानी हमारा बच्चा किसी ख्वाब, किसी खौफ और दहशत से मुतासर ना होगा। इस अमल के बाद अगर तुम कोई ख्वाब देखोगी तो उसके जहरीले असरात से बच्चे पर नहीं होंगे। वो खामोशी से अपने अर्तका की मंजिलें बहफाजत तय करता रहेगा। चंद लम्हों को शमा ने आंखें मूंद लीं और फिर जब उसने आंखें खोली तो सोहराब ने उनमें करवटें लेता अज़तराब खासा कम देखा। ठीक है सोहराब, आप जैसा बेहतर समझें। तुम ज़बरदस्ती मत समझो ऐ शमा जान। अगर तुम राज़ी नहीं हो तो मैं हरगिज़ ऐसा कोई अमल नहीं कराऊंगा। मेरे लिए तुम और तुम्हारी खुशी सबसे पहले है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि कलंगा अपनी बेटी की निजात के लिए हम सब की इस कदर ममनून है कि उसने अज़हार तशक्कर के तौर पर यह कम अमल करने की इजाज़त मांगी है। और वैसे भी आज तक उसका कोई कदम हमारे लिए नुकसान का बायस नहीं बना। आगे जैसे तुम कहो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उसे मना कर दूँगा। सोहराब ने एतमाद के इस ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जो कलमाशा के लिए तैयारी कर रहा था। शमा ने फ़ौरन नहीं कहा, ऐसा मत कीजिए, उसे करने दीजिए अपना अमल। मैं तो चाहती हूँ कि बस हमारा बच्चा किसी तरह महफूज हो जाए। तो ठीक है, मैं उसे कह दूँगा वो कल ही अपना अमल कर डाले। कल क्यों? आज क्यों नहीं, बल्कि अभी। शमा अचानक बेताबी से बोली, ये काम जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। ओके बाबा, ओके। सोहराब मुस्कुराया। जैसे तुम कहो, अगर वो अभी आ गई तो मैं उसे कहूँगा कि वो आज ही अपना अमल कर डाले। बस अब खुश? और शमा ने असबात में सर हिलाकर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। एक झटके के साथ सोहराब ने उसके बदन को लरजते देखा। ज़रा देर बाद उसने अपने शुबे की तस्दीक के लिए शमा को अलग किया और उसकी आंखों में झांकना चाहा, मगर वो तो बेसुध हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसने जान लिया कि कलमाशा ने शमा के दिमाग और सोच को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया है।
اس نے آہستہ سے اسے بستر پر لٹایا، کمبل اڑایا اور پیچھے ہٹایا۔ فاروقی نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں اس طرف آ گئے جہاں انہوں نے بیٹھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ کلنگا کہاں گئی؟ سہراب نے گوشہ خالی دیکھ کر پوچھا۔ جب تم شمع کی طرف لپکے تھے وہ تبھی غائب ہو گئی تھی، فاروقی نے بتایا۔ اپنے تھیلے کو یہیں چھوڑ گئی ہے۔ اسی وقت مارتھا نے علیم کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ انہوں نے 2 پیکٹ اٹھا رکھے تھے۔ اب بازار سے کسی اور شے کے لانے کی ضرورت نہیں مس مارتھا، علیم نے سہراب نے پیکٹ لے کر پوچھا۔ جی نہیں سر، میں سب لے آئی ہوں، اس نے جواب دیا۔ شیور سر، مارتھا نے جواب دیا۔ علیم تم جاؤ۔ یس سر، وہ کہہ کر پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ اب کیا حکم ہے سر؟ مارتھا نے فاروقی کی جانب دیکھا۔ تم سامان سیٹ کر لو مارتھا، ابھی کلنگا آئے گی تو بتائے گی مزید کیا کرنا ہے۔ مارتھا اسباق میں سر ہلا کر پیکٹ کھولنے لگی۔ میں کچھ مدد کروں؟ فاروقی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ نہیں سر، میں کر لوں گی، اور یہ کام آپ کے کرنے کا ہے بھی نہیں، زنانہ کام ہے، وہ زیر لب مسکرائی۔ فاروقی جھیم کر پیچھے ہٹ آیا۔ سہراب کے ہونٹوں پر بے ساختہ کہکا مچلا، جس کا گلا اس نے بڑی مشکل سے دبایا۔ پھر وہ فاروقی کو لے کر کچن پر آ بیٹھا اور فاروقی اسے بتانے لگا کہ مارتھا کو راضی کرنے کے لیے کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اس قصے کے اس حصے کو اس نے حذف کر دیا جو خالصتاً اس کے اور مارتھا کے نئے تعلق کی بنیاد بنا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا، تب مارتھا نے اپنا کام مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ سہراب اور فاروقی نے دیکھا کہ کمرہ چھوٹے موٹے آپریشن تھیٹر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیڈ کے آگے ایک بڑی سفید چادر تان کر مارتھا نے اسے پردے دار حصے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسی وقت کلنگا نے ظہور کیا اور اس کے ہاتھوں میں ایک سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی شے تھی جو اس نے مارتھا کے ہاتھوں میں دے دی۔ بڑی مشکل سے حاصل کر پائی ہوں، یہ سب سے ضروری شے تھی جس کے بغیر ہمارے منصوبے کی تکمیل تو کیا ابتدا ہی نہ ہو پاتی۔ مارتھا نے ذرا کپڑا اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے پلٹ کر عارضی آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ نہ جانے اس کپڑے میں کیا تھا کہ وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ کلنگا نے کچن کے نیچے سے اپنا تھیلا برآمد کیا اور اس میں سے مختلف چیزیں نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سب چیزوں کو ایک خاص ترتیب دینا شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے سندور سے اس حصے کا حصار کیا جس میں شمع کا بیڈ تھا۔ سندور سے ایک چوکور پٹی اس نے اس حصے کے گرد کھینچی اور اس کے چاروں کونوں میں ایک ایک سندلیں شمع جلا دیں۔ پھر اس نے عین بیڈ کے سامنے حصار سے باہر ایک مٹی کا بڑا سا دیا جلایا اور اس میں تیل کی جگہ اس نے ایک ڈبے سے نکال کر سرخ رنگ کا سیال ڈالا۔ کمرے میں دیا روشن ہوتے ہی جیسے جلتے انسانی بدن کی چڑاند پھیل گئی۔ فاروقی، مارتھا اور سہراب کو ناک پر رومال رکھنا پڑا، مگر چند ہی منٹوں کے بعد یہ بو دم توڑ گئی اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آخر میں اس نے سہراب اور فاروقی کو اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مارتھا کو اس ہدایت کے ساتھ شمع کے بیڈ کے پاس رکنے کو کہا، جو کچھ بھی ہو جائے وہ خود یا شمع کو سندور کے حصار سے باہر نہ نکلنے دے۔ اب تم سب لوگ میری چند باتیں غور سے سن لو، کلنگا نے گہری سنجیدگی سے کہا اور تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں تم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام سمجھا دوں۔ فاروقی اور سہراب بابو، آپ دونوں کا کام صرف اتنا ہے کہ جب کلماشا آئے تو آپ اس کی کسی بات، کسی حرکت اور کسی دھمکی سے زیر و زبر نہ ہوں۔ وہ صرف بکواس کرے گا۔ اس کی طاقت نہ اس حصار کو پار کر سکتی ہے، نہ آپ لوگوں کو جسمانی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ آپ لوگوں کے دماغ اور دل پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اسے کیسے بچنا ہے، یہ آپ کو ان 2 سوئیوں کی مدد سے کرنا ہوگا۔ تھوڑی اذیت تو ہوگی، مگر اس تکلیف کا احساس آپ کو اس کی کسی بھی سہرانہ قوت کے ہتھے چڑھنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سوئیاں اپنے اپنے بازوں میں اس قدر چبھو لیں کہ آپ کو ان کی چبھن بے چین رکھے۔ اس نے 2 کالے رنگ کی سوئیاں کچھ پھونک کر ان دونوں کو تھما دیں۔ فاروقی اور سہراب نے اپنے اپنے بائیں بازوؤں میں سوئیاں آدھی آدھی کھبو کر اتار لیں۔ دانت بھینچے اور جبڑے کس کر انہوں نے بڑی اذیت سے یہ کام کیا، مگر ان کے سامنے جو مقصد تھا اس کے لیے یہ بڑی معمولی تکلیف تھی۔
दिमाग जाग रहा हो तो उसे सोने ना दिया जाए तो वो कभी किसी के शहर में आसानी से गिरफ्तार नहीं होता बाबू। कलंगा ने उन दोनों को मुखातब किया। और दिमाग तो सिर्फ तकलीफ जगाती है, डर का एहसास जगाता है, अजियत की चुभन जगाती है। अब दूसरी बात, उसने मार्था का रुख किया। मार्था, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा चुकी हूँ, तुम तरतीब के साथ वैसा ही करोगी, डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कलमाशा संदूर का ये हसार, ये पट्टी अबूर करने से कासर है, इसलिए तुम पूरे इत्मीनान के साथ अपना काम करोगी और हमें बाआवाज़ बुलंद आगाह करती रहोगी। मार्था ने इस बात में सर हिलाया। वो खासी मुस्तरिब लगती थी, मगर जब भी फारूकी से उसकी नज़रें मिलती तो उसके कपकपाते हुए लब आने के अंदाज में खुल जाते। फारूकी उसकी हालत को समझ रहा था। वो एक लड़की थी जिसको ऐसे हालात से कभी साबका नहीं पड़ा था, और वो जानता और समझता था कि महज उसकी खातर मार्था इस खेल में कूद गई है, और उसके बावजूद उसकी घबराहट, खौफ और अज़तराब फितरी था, जिसके लिए वो उसे मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते थे। और अब आखिरी बात, कलंगा ने अपने सामने पड़ी 3 थालियों में से सफ़ेद बरादे की एक मुट्ठी भरकर उस पर कुछ फूंका और उसे फ़िज़ा में उछाल दिया। एक झपाका सा हुआ और कमरे की फ़िज़ा में नीला गुबार फैल गया। ये गुबार क्या था? यूँ लगता था जैसे बेशुमार रोशन हयोले कमरे की फ़िज़ा में तैरते फिर रहे हों। ये हयोले शां शां की मध्यम आवाज़ों के साथ उड़ते फिरते कमरों के चारों कोनों और दरवाज़ों के बाहर एक दायरे की शक्ल में फैलते चले गए, और चंद लम्हों में बज़ाहिर उनका वजूद नापीद हो गया। ताहम उन सब को ये एहसास शिद्दत से हो रहा था कि वो हयोले जिनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थी, अपनी अपनी जगह यूँ एस्तादा और फ़िज़ा में ठहरे हुए थे, जैसे किसी मुजरम को लपक लेने के लिए घात लगाए हुए हों। आखिरी बात यह है कि ठीक 2 बजे सब अपना काम शुरू कर देंगे। कलंगा की आवाज़ थम गई। मार्था ने घबराई हुई नज़रों से अपने ऊपर टंगे दीवार गिर कलाक की जरम निगाह उठाई। 2 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। फारूकी ने शिद्दत से चाहा कि मार्था उसकी तरफ देख ले, और ठीक उसी लम्हे मार्था की नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। फारूकी ने दोनों हाथ बुलंद किए और उसकी तरफ फ़िज़ाई बोसा उछाल दिया। मार्था एक लम्हे को मुस्कुराई, फिर यूं पुरसकून हो गई जैसे उसने बोसे की शक्ल में फारूकी की मोहब्बत भरी ताकत दिल में उतार ली हो। सोहराब बाजू की दुखन से मुस्तरिब हो रहा था, और मार्था ने कलंगा के इशारे पर पर्दा खींचकर शमा का बिस्तर उसकी आंखों से उजल कर दिया। कलंगा ने अचानक की बड़ी ऊंची आवाज़ में कुछ गैर मानूस अल्फाज बड़बड़ाना शुरू कर दिए। शमा ने घबराकर अचानक आंखें खोल दी। मार्था ने उसका बदन बिस्तर के साथ हल्की बंदिशों के हलकों में बांध दिया था। वो अपनी मर्जी से हरकत ना कर सकती थी। उसे सारे बदन में बेचैनी और ईंठन का एहसास हो रहा था, और उसकी गर्दन तक खींची हुई सफ़ेद चादर के नीचे उसे अपने बदन पर तैरते हुए मार्था के हाथों ने नींद से बेदार कर दिया था। ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो नर्स? उसने तेज़ी से पूछा। वो उस वक़्त पूरी तरह अपने हवास में थी। मिसेस सोहराब, आप प्लीज़ खामोश रहें, मार्था ने खून आलूद रोई बास्केट में फेंकते हुए तशवीश भरी आवाज़ में कहा। आप इस वक्त बड़ी मुसीबत में घिर गई हैं। आप शायद अबार्शन करना पड़े। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका केस बिगड़ गया है मिसेस सोहराब। खून अचानक इस शिद्दत से बह निकला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर अबार्शन ना किया गया तो जहर बदन में फैल जाएगा और आपकी अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम खोलो मुझे। और सोहराब कहाँ है? क्या ये सब उनके इल्म में है? वो ज़ोर लगाते हुए बोली। जी हाँ, ये सब उनकी इजाज़त से हो रहा है, वो इत्मीनान से बोली, और रुई का एक और सुर्ख गोला बास्केट में फेंका। सोहराब, सोहराब, आप कहाँ हैं? अचानक हज़ियानी अंदाज में शमा की चीख बुलंद हो गई। ज़रा सी चादर हटाकर मार्था ने सामने देखा। सोहराब और फारूकी उसी की जानब मतवज्जा थे, जबकि कलंगा अपने जंतर मंतर बदबदा रही थी। उसका चेहरा दिए की लपकती हुई रोशनी में बेहद खौफनाक लग रहा था। मिस्टर सोहराब, आपकी वाइफ तावन करने पर आमादा नहीं है, मार्था ने बुलंद आवाज़ में कहा।
صورتحال کیا ہے مارتھا؟ جواب میں سہراب نے پوچھا۔ بے حد خطرناک۔ اگر بچہ ضائع نہ کیا گیا تو آپ کی وائف کے سارے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ مجھے ہر قیمت پر شمع کی زندگی چاہیے مارتھا، سہراب نے با آواز بلند کہا۔ بچہ ضائع کر دو۔ نہیں نہیں سہراب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شمع نے اس کی آواز پر تڑپ کر کہا۔ شمع جان، تم ہو تو سب کچھ ہے، تم نہ رہی تو مجھے بچہ لے کر کیا کرنا ہے؟ تم پلیز مارتھا سے تعاون کرو، یہ ضروری ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں ابارشن کرا لوں؟ ہاں جمع جان، تمہاری زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے یہ بچہ۔ مارتھا، بچہ گرا دو، سہراب نے جیسے حکم دیا۔ ہرگز نہیں۔ کمرے میں زلزلہ سا آ گیا۔ یوں لگا کہ جیسے ہر شے تہس نہس ہو کر رہ جائے گی۔ کلماشا کی دھاڑ نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ فاروقی، سہراب اور مارتھا نے دیکھا وہ کمرے کے اندر آ چکا تھا اور منہ سے کف اڑاتے ہوئے کلنگا کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ مارتھا نے گھبرا کر رخ پھیرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ کلماشا اپنے سیاہ چوگے میں ایسی بدروح کی مانند غصے کے مارے کھڑا لرز رہا تھا جس پر جہنمی عفرت سایہ کیے ہوئے ہوں۔ اس کی سفید داڑھی بہت چھوٹی ہو کر سیاہی مائل ہو چکی تھی اور چہرے پر نحوست نے وہ رقص شروع کر دیا تھا جسے لعنت کے علاوہ کوئی نام دیا جانا ممکن نہ تھا۔ یہ بچہ ضائع نہیں کیا جائے گا، یہ میری زندگی کی آخری امید ہے جس کے سہارے میں اب تک سانس لے رہا ہوں۔ یہ میری سہرانہ اور ماروائی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، میں اسے ہر قیمت پر زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح مارتھا کی طرف بڑھا مگر سفید ورق کی پٹی پر پہنچتے ہی جیسے کسی نے اسے اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اور وہ چیخ کیا تھی؟ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہزاروں بدروحیں اپنے سے زیادہ کسی بدہیبت شے کو دیکھ کر خوف سے چلا اٹھی ہوں۔ کلنگا نے پیٹ سے آنکھیں کھولی اور کلماشا کی طرف دیکھا۔ وہ درد سے کراہتا ہوا فرش سے اٹھ گیا تھا اور اب مارتھا کی بجائے کلنگا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ کلماشا، اپنے گرد کھینچے ہوئے حصار کے قریب پہنچتے ہی کلنگا نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ آگے بڑھے تو بھسم ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کلماشا چھٹک کر رک گیا۔ تم مجھے بھسم کرو گی؟ تم؟ وہ حیرت اور تمسخر سے بولا۔ نہیں کلماشا، تم اپنی ختم ہوتی ہوئی طاقت کے ہاتھوں بھسم ہو جاؤ گے۔ کلنگا نے اس کی جانب بڑی سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ختم ہوتی ہوئی طاقت؟ کیا کہتی ہو؟ وہ دھاڑا۔ اپنا جائزہ لو کلماشا، اپنی قوتوں کے ذخیرے کو ٹٹولو، اسے دیمک آ گئی، کلنگا نے اسے آگاہ کیا۔ کلماشا نے چونک کے بے یقینی سے اسے دیکھا، آنکھیں موند کر ایک پل کو کچھ محسوس کیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حیرت، خوف اور بے اطمینانی نے شب خون مار دیا۔ رکیدوں؟ وہ سرسرایا۔ ہاں کلماشا، کلنگا نے کھنکھناتے لہجے میں کہا۔ رکیدوں؟ جسے تم نے اپنے ذخیرے میں قید کیا تھا وہ تمہارا سارا توشہ چٹ کر گیا۔ ہاں، وہ بل کھا کر ناچتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ سب کیا ہوا؟ کلنگا، میرے ساتھ ایسا مت کر، دیکھ میں تجھے ہر وہ قوت بخش دوں گا جسے تو مانگ سکے، میرے راستے سے ہٹ جا کلنگا۔ یہ بچہ ضائع ہونے میں نالی کا کیڑا بن کر رہ جاؤں گا، مجھ پر رحم کر کلنگا، رحم کر۔ وہ گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا اٹھا۔ رحم تجھ پر؟ کلنگا نے نفرت سے کہا۔ کیا تو نے اس وقت مجھ پر رحم کیا تھا جب تو میری عرفا کو بے آبرو کرنے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اسے اپنے پاس ہر روز بلوا لیتا تھا اور میں ہر روز تیرے آگے ماتھا رگڑا کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی، رویا کرتی تھی؟ کیا تو نے ایک بار بھی میری آواز سنی؟ پھر آج میں کیوں تجھ پر رحم کروں کلماشا، کیوں؟ کلنگا وہ چاروں ہاتھوں پیروں پر چلتے ہوئے اس کے حصار کے باہر آ کر رک گیا۔ مجھے یہ سزا نہ دے، یہ سزا نہ دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ بچہ، تو جانتی ہے کہ یہ بچہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میں اس کو کسی قیمت پر ضائع نہ ہونے دوں گا۔ وہ چیخ اٹھا۔ اچھا، کلنگا نے اسے تنن سے مخاطب کیا، تو روک لے، روک سکتا ہے تو روک لے کلماشا۔ پھر اس نے مارتھا کی جانب نگاہ کی۔ مارتھا، بچہ گرا دے، شمع کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے بچہ، نہیں۔ کلماشا نے پاگلوں کی طرح ہاتھ بڑھا کر کلنگا کی گردن دبوچنا چاہی مگر جو ہی اس کا ہاتھ حصار کے اندر داخل ہوا اسے یوں آگ لگ گئی جیسے اس کا بازو کسی سوکھی لکڑی سے تراشا گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹا اور فرش پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔
आग बुझी नहीं फारूकी और सोहराब ने खुद को एक कोने में समेट लिया ताकि वह फर्श पर लड़कते हुए कलमाशा की जिद में ना आ जाएं। आगे बढ़ते बढ़ते कलमाशा के शाने तक आई। आग उसके शाने तक आई तो उसने दूसरे हाथ से जलते हुए बाजू को पकड़कर जोर से झटका दिया। बाजू शाने से अलग हो गया और उसने जोर से घुमाकर उसे कमरे के दरवाजे से बाहर फेंक दिया और खून आलूद चरांद छोड़ते शाने को दूसरे हाथ से थपथपाने लगा ताकि आखिरी चिंगारियां भी बुझ सकें। साहरे आजम कलमाशा बाएं बाजू से महरूम हो गया था। हा, कलंगा बे इख्तियार हंस पड़ी। तेरा एक बाजू तुझ पर कुर्बान हो गया कलमाशा, बड़ा वफादार था तेरा बाजू, है ना? बको मत। वो गुस्से से बेकाबू हो गया। मिस्टर सोहराब, बच्चा, नहीं, आगे कुछ मत कहना। चीखता धारता कलमाशा अचानक सहम गया। उसकी सीटी जैसे गुम हो गई। वो एकदम किसी बेआसरा और लाचार खजार सीधा दरख्त की तरह टिंड मिंड दिखाई देने लगा था। बच्चा महफूज है ना? वो मिन्नत के लहजे में फर्श पर घिसट कर मार्था की जान पड़ा। बच्चा ज़ाया हो गया मिस्टर सोहराब, मार्था ने कहा और दोनों हाथों पर उठाकर एक नामुकम्मल बच्चे की लाश बुलंद कर दी जो खून आलूद सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था। ज़ाया हो गया। बेइख्तियार कलमाशा के होंठों से निकला, ये कैसे हो सकता है? वो बेयकीनी से मार्था के हाथों पर बुलंद बच्चे को खौफ भरी निगाहों से घूरते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया कलमाशा, कैसे हो गया ये? वो इतने ज़ोर से चीखा कि उसका गला फट गया। मैंने कितनी मिन्नतें की तुम लोगों की, मैंने कितनी मजबूरी बताई तुम्हें अपनी, मैंने कितने लालच दिए कलंगा, मगर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी, एक ना मानी और बच्चा ज़ाया कर दिया। मेरी ज़िंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। वो पागलों के ऐसे अंदाज में एक एक को घूरते हुए बोला। इसे अपने बाजू की तकलीफ़ याद थी, ना अपना माजूर हो जाना। वो तो एक ही नुक्ते पर बोले जा रहा था और उसके दिमाग की सुई एक ही बात पर अटक गई थी। मैंने तुमसे कहा था अपना बच्चा मुझे दे दो, मुझे ये बच्चा चाहिए, मगर तुमने मुझ पर रहम ना किया। वो पागलों के अंदाज में बोला। अब उसका रुख किसी की तरफ नहीं था, वो तो जैसे खुद से बातें कर रहा था। तुमने मुझे माफ़ ही ना किया। कितने जालिम हो तुम। मेरा बच्चा, मेरा बादशाह हलाक कर दिया तुमने। मुझे मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा दे दो। तुम्हें इबलीस की कसम, तुम्हें शैतान का वास्ता, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो। और देखो उर्फा, इन लोगों ने हमारा बच्चा मार दिया हमारा बच्चा। वो ज़ोर से चीखा और बच्चों की तरह रो पड़ा। मेरा बच्चा। वो बारी बारी उन सब को खोई खोई नज़रों से देखने लगा और आखिर उसकी नज़रें मार्था पर आकर रुक गईं, जो बच्चे की लाश को उठाए खड़ी उसे देख रही थी। मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है ना? तुमने इसे मार दिया, अब उसकी लाश ही मुझे दे दो, लाश ही दे दो। वो आगे बढ़ा और उसने कतन हसार की परवाह न की। वो तो जैसे हवा से बेगाना हो चुका था। मेरा शहनशाह मर गया, इसकी लाश मुझे दे दो, मैं इसे ज़िंदा कर लूँगा। मैं अपने मालिक इबलीस से कहूँगा, वो इसे ज़िंदा कर देगा। लाओ, इसकी लाश मुझे दे दो। जो ही वह हिसार से टकराया, किसी नादीदा कुव्वत ने फिर उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। वो डकराता हुआ उलट पलट होकर फर्श पर लुढ़कियाँ खाने लगा और जब उठा तो उसके होंठों पर फरियाद सी थी। पहले मेरा बच्चा मार दिया, अब मुझे मारते हो। मारो मुझे, मगर मैं अपने बच्चे की लाश लेकर जाऊंगा। मुझे उसे ज़िंदा करना है और उसकी हुक्मरानी ही तो मुझे अमर करने वाली है। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। वो मुस्कुराते हुए मार्था की तरफ बढ़ा। मार्था ने कलंगा की तरफ देखा और उसने आँख के इशारे से इशारा किया। मार्था ने बच्चा सीने से लगा लिया। नहीं, मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती, ये तुम्हें देखकर डर जाएगा। तुम बहुत खौफनाक हो, शैतान हो, जाओ यहाँ से, तुम इसे डरा दोगे। नहीं, मैं इसे कैसे डरा सकता हूँ? ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसका बाप हूँ। मैं इसे डराऊँगा नहीं, खिलाऊँगा, हंसाऊँगा और उसके साथ खेलूँगा। देखो, ये मेरे साथ खेलेगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। हा, सब ठीक हो जाएगा। हा, लाओ मेरा बच्चा, लाओ। हा, मेरा बच्चा मुझे दे दो। वो दीवानों की तरह बुलंदो बाग कह के लगाता हुआ मार्था की तरफ बढ़ा, फिर आधे रास्ते से ही पलट आया। हा, मेरा बच्चा। वो फारूकी और सोहराब की तरफ देखकर हंसते हुए मार्था की तरफ उंगली से इशारा करने लगा। मेरा बच्चा अच्छा है ना? वो इनसे पूछ रहा था। खूबसूरत है ना? हा, मेरा बच्चा मुझे दे दो।
وہ اچانک ناچ اٹھا۔ اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، ایک پھریری لے کر پلٹا۔ دروازے کی جانب رخ ہوتے ہی وہ رکا۔ ارے دروازہ کھلا ہے، بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی، میرے بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی، ہاں 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 میرے بچے کو، وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار کہہ کے لگاتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ باہر نکلا اور کاریڈور میں اس کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آہٹیں گونجنے لگی، جو آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی، اور اس کے کہکوں کی آوازیں باز گشت کے ساتھ ہی غائب ہو گئیں۔ کتنے ہی بوجھل لمحے گزر گئے۔ تب کلنگا نے گلے سے سفید اور انگلی میں گھماتے ہوئے فضا میں لہرائی۔ نیلا غبار جیسے آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہاں کی فضا صاف ہو گئی۔ کلنگا اٹھی اور دیا بجھا کر حصار سے نکل آئی۔ فاروقی اور سہراب کے بازوؤں سے اس نے سوئیاں نکال دیں۔ مارتھا نے اجازت طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آ جاؤ بیٹی، وہ چلا گیا ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ مارتھا نے چادر سمیٹی اور لپک کر باہر چلی آئی۔ شمع کو سب آوازیں آ رہی تھی اور وہ مختل حواس کے ساتھ اب تک کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ سہراب نے جلدی سے جا کر اس کی بندشیں کھولی اور اس پر سے چادر ہٹا دی۔ اس نے جلدی سے اپنا جائزہ لیا، وہ بالکل ٹھیک تھی، اس کی کوکھ سلامت تھی۔ ہاں، اس کے پہلو میں سرخ رنگ کا ایک ڈبہ پڑا تھا، جس کے ساتھ ہی روئی کے گالے پڑے تھے۔ مارتھا اس رنگ میں روئی کے گالے ڈبو کر خون آلود ظاہر کرتی رہی تھی۔ وہ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں سہراب کو دیکھ رہی تھی۔ سہراب نے اس کو باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کی زلفوں کو بوسہ دیا۔ کچھ مت پوچھو جان، سب بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی صرف یہ سمجھ لو کہ آج ہم اس ابلیس کے سحر سے آزاد ہو گئے، ہمیشہ کے لیے۔ شمع نے کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، مگر یہ بہرحال اس کی سمجھ میں آ گیا کہ کلماشا سے ان لوگوں نے نجات پا لی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر بیڈ کے پاس تپائی پر رکھے سفید کپڑے میں لپٹے ایک نومولود بچے کی لاش پر پڑی، اور اس کا چہرہ اچانک پھر سفید پڑ گیا۔ یہ وہ ہاتھ کے اشارے سے سہراب کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ہکلائی۔ سہراب نے اس کی طرف دیکھا اور اس کا رخ پھیر دیا۔ یہ ایک بچہ ہے شمع جان، یہ مردہ ہی پیدا ہوا ہے، کلنگا نے اسے آج کے کھیل کے لیے حاصل کیا ہے، ابھی یہ واپس اپنی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس معصوم نے مر کر بھی ہماری جو مدد کی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ کلنگا نے دونوں حصار ختم کیے، سامان سمیٹ کر تھیلے میں ڈالا۔ مارتھا نے فاروقی کے ساتھ مل کر سارا سامان دوبارہ ڈبوں میں پیک کیا۔ کمرے کو سابقہ حالت پر لانے میں ان کو 1 گھنٹہ لگ گیا۔ شمع نے دوبارہ فی الحال بستر پر لیٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ پانچویں جب آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے تو سہراب نے سب سے پہلے خاموشی کا طلسم توڑا۔ نہیں بابو، وہ اب واقعی نالی کا کیڑا بن کر رہ جائے گا، دیدہ نادیدہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کلنگا ماں، ایک بات میرے دماغ میں کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا بیٹی؟ اس نے شمع کی جانب دیکھا۔ میں نے جتنے خواب دیکھے، جو محسوس کیا، وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوا، مگر شروع میں نے ایک خواب دیکھا تھا جب ہم کیلاش میں تھے۔ اس نے رک کر فاروقی کی جانب نظر اٹھائی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اللہ نہ کرے فاروقی بھائی کلماشا کے ہاتھوں، وہ کہتے کہتے رک گئی، ہلاک ہو گئے، اور اس کے ہاتھوں میں میری کٹی ہوئی گردن ہے۔ فاروقی نے اس کی بات پوری کر دی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ وہ حیرت سے بولی۔ اس رات جب آپ سہراب کو اپنا خواب سنا رہی تھی تو میں اتفاق سے آپ کے کمرے میں کھڑکی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ آپ کے آخری الفاظ میں نے سن لیے تھے، فاروقی نے مسکرا کر بتایا۔ مگر آپ یہی پوچھنا چاہتی ہے نا کہ میں اب تک زندہ کیسے ہوں؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ جی ہاں، وہ گڑبڑا گئی۔ شمع بابی، طاغوت کی ہر سوچ پوری ہو جائے یہ ضروری نہیں، اور ایسا ہونے لگے تھے تو خالق کل کی طاقت کو، اس کی مشیت کو ہم کہاں فٹ کریں گے، کس کھانے میں ایڈجسٹ کریں گے؟ کلماشا آپ کو جو کچھ دکھا رہا تھا وہ محض آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے تھا۔ آپ کے سامنے وہ بارہا عرفا کی بگڑی ہوئی شکل لاتا رہا، آپ کو دہشت زدہ کرتا رہا، جب کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح وہ خواب بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کلماشا کے منصوبوں میں میرا قتل بھی کسی جگہ ضروری ہو، مگر قدرت نے اسے اس کی مہلت ہی نہیں دی۔ اسے ایسی اپنی مصیبت پڑی کہ وہ باقی سب کچھ بھول گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کلنگا نے اس کی تائید کی، یہی حقیقت ہے۔ کلنگا ماں،
اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ سہراب نے اسے مخاطب کیا۔ سہراب بابو، کلنگا نے اسے والہانہ دیکھا۔ تم جب مجھے ماں کہتے ہو نا تو جی چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے قدموں میں رہ جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ شمع نے تیزی سے پوچھا۔ اس لیے بیٹی، میں کسی اور دنیا سے تعلق رکھتی ہوں جہاں میری عرفا اور جنتور میرا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں میرا جتنا قیام تھا وہ ہو چکا۔ تم لوگوں کی محبت، احسار اور مدد سے میں نے صدیوں کی اذیت سے خود کو نجات پائی۔ میری بیٹی کو آزادی ملی، اب تم لوگ بھی محفوظ ہو۔ اب میرا یہاں رہنے کا کوئی سبب نہیں ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ کوئی صورت نہیں ہے تمہارے رکنے کی؟ سہراب نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، کوئی صورت نہیں۔ ہاں، کبھی کبھی جب بہت اداس ہو جاؤں گی نا تب میں تم سے خوابوں میں ملنے آیا کروں گی۔ وہ ہنسی۔ کلماشا کی طرح نہ آنا کلنگا ماں، سہراب نے ڈر کر کہا۔ ارے نہیں بیٹا، وہ اس کی ادا پر پھر ہنسی۔ میں جب بھی آؤں گی تیرے لیے کوئی خوشخبری لے کر آؤں گی۔ ایک خوشخبری تو اس وقت تمہارے لیے بلکہ تم سب کے لیے میرے پاس بھی ہے۔ سہراب نے اچانک بات کا رخ بدلا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس نے باری باری مارتھا اور فاروقی کی جانب شرارت سے دیکھا۔ وہ دونوں گھبرا گئے، مگر اس سے پہلے کہ اسے روکتے وہ کہہ گیا، مارتھا اور فاروقی ایک ہونے جا رہے ہیں۔ ارے! شمع کے منہ سے حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ یہ کب طے ہوا؟ وقت کی رفتار محبت کی رفتار سے بہت کم ہوتی ہے شمع جان۔ کیا تم اپنا قصہ بھول گئیں؟ سہراب نے کہا اور ایک زوردار قہقہ پڑا۔ شمع جھیم کر رہ گئی۔ مارتھا اٹھ کر پرے چلی گئی۔ فاروقی نے محض سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر مسکرانے پر اتفاق کیا۔ مارتھا، لاؤ بھئی وہ امانت مجھے دے دو۔ وہ لال جو چمکنے سے پہلے ہی بجھ گیا۔ عرفا کی کوکھ میں پلنے والا یہ بچہ واقعی کلماشا کا تھا۔ اس انکشاف پر وہ سب دہل کر رہ گئے۔ مارتھا نے بچے کی لاش کو بڑی احتیاط سے کپڑے میں لپیٹا اور کلنگا کو لا کر تھما دیا۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اچھا میرے بچوں، آسمان والا تم پر اپنا سایہ قائم رکھے۔ کلنگا نے ان سب کو اداس کر دیا اور ایک پل کی دیر کیے بغیر اجل ہو گئی۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ اسے اندیشہ تھا کہ اگر وہ ذرا اور رکی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں گی اور اس کی جدائی کا ارادہ ان آنسوؤں کے ساتھ ہی اپنا بند توڑ دے گا۔ کمرے کی خاموش فضا میں دیوار گیر کلاک کی ٹک ٹک کلماشا کے ان پاگل کہکوں کی باز گشت دہرا رہی تھی جو اس بات کا اعلان تھے کہ ساحر اعظم ابلیس کا پجاری اپنے کیے کے ہاتھوں دیوانہ ہو چکا ہے۔ دیوانہ ابلیس اب ایک کینچوے کی طرح آوارہ ہواؤں کے سنگ میرا بچہ مجھے دے دو کی صدائیں لگاتا لوگوں کو حیران و پریشان کرتا پھرتا ہے۔ آج بھی کیلاش کی وادیوں میں لوگ اس بوڑھے کو کبھی کبھی میرا بچہ مجھے دے دو، ہاں 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 میرا بچہ کے الفاظ دہراتے اور دیوانگی بڑے کہکے لگاتے دیکھتے ہیں تو دل محسوس کر رہ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بوڑھا اپنے کسی بچے کی موت پر پاگل نہیں ہوا بلکہ اپنی کالی قوتوں کے ہاتھوں دیوانگی کا شکار ہوا ہے۔ کلماشا، دیوانہ ابلیس، اگر کیلاش کی وادیوں میں کہیں آپ سے ٹکرا جائے تو اپنے بچے کو اس کے قریب مت جانے دیجیے گا، کیونکہ وہ کئی بار لوگوں کے معصوم بچوں کو اٹھا کر بھاگ نکلتا ہے اور اس بری طرح بچے کو بھینچ کر سینے سے لگاتا ہے کہ بچے کا سانس ہی رک جائے۔ کلماشا کی یہ دیوانگی اس کی وہ سزا ہے جس کا آغاز تو ہو چکا ہے، مگر اس کا اختتام کب ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔